الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. موضوع جو آج میں مختصر سا بیان کروں گا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ علیہ السلام کی اتباع کی اہمیت و ضرورت. در حقیقت بہت سارے مسلمان اس بارے میں یا تو کم علمی کا شکار ہوتے ہیں یا غلط علم یا غلط طریقے سے قرآن و سنت کے فہم میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونے کے طور پر پیش کی ہے، وہ در حقیقت صرف عبادات تک خاص نہیں ہے. قرآن و سنت کا مجموعہ بنیادی طور پر عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جسے در حقیقت دین اسلام کے ایک جامع خلاصے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان الفاظ میں یوں سمجھا دوں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو، اخلاقیات کے معاملے میں ہو، معاشرت سے متعلق ہو، معاملات کی رہنمائی پر مشتمل ہو، یا سب سے بڑھ کر عقائد سے متعلق ہو، نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کے لیے ایک مکمل اور کامل اسوہ حسنہ چھوڑ رکھا ہے اور اسی کی اتباع کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. زیادہ تر نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے ہمارے پاس محفوظ بھی ہے، جو کہ باقاعدہ شریعت کا ایک مستقل حصہ ہے. یہاں پر ایک بات ضروری یہ بھی سمجھتے جائیے کہ قرآن مجید در حقیقت شرع ہے، شریعت کا ایک سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرح تفصیل ہے. ان دونوں کو ملا کر جب ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تب کہیں جا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک بہترین اسوے کے طور پر سامنے نظر آئے گی اور ہمارے لیے دین اسلام پر چلنا ممکن ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کی یہ احادیث مبارکہ، احادیث پر ایک مستقل لیکچر انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ آ جائے گا. ابھی میں مختصر آپ کو اس کی وضاحت و اہمیت سمجھاتا چلوں کہ اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث متواتر ہے. تو اس بات کو سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات مسعود جب تک موجود تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام کا جو بھی قول ہوتا، جو بھی فعل ہوتا، وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے واجب الاتباع، لازم الاتباع ہوتا. اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ حدیث آپ علیہ السلام کا یہ عمل یہ صحیح ہے، یہ مشہور ہے، یہ متواتر ہے. یہ تقسیم در حقیقت بعد میں حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ نے
تقسیم کی، اور اس میں بھی شریعت کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی تشریف فرماتے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس، اور بائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی بھی ہے، اور اس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے امت کو بھی دی ہے، کل بیمینک، یا جس طرح کہ دوسری حدیث میں کہ آپ علیہ السلام ہر اچھائی جیسے پہلو والے کام میں دائیں ہاتھ کے استعمال کو پسند فرماتے تھے۔ یحب التیامن، اس طرح کے الفاظ متعدد احادیث میں ذکر ہیں۔ تو وہ صحابی بائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے جواباً کہا لا استطیع، اے اللہ کے رسول میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ فرمانا در حقیقت ان صحابی کا آپ علیہ السلام کا یہ قول سن کر خفت، اپنی خفت محسوس کرنے کے باعث تھا، کہ گویا کہ انہیں کچھ تکبر سا محسوس ہوا کہ مجھے کیوں اس بات پر ٹوکا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس حکم، یعنی اس بات سے انکار کہ دائیں ہاتھ سے میں نہیں کہتا لا استطیع، تو آپ علیہ السلام فرمایا لا استطعت، کہ تو اس کی قدرت بھی نہ رکھ پائے گا۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ موت تک ان کا جو دائیں ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا، اس میں قوت و طاقت نہ رہی کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھا پاتے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں جب تک حضرات صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ ہوتے، اور آپ علیہ السلام کو کوئی قول سنتے، کوئی حکم سنتے، کوئی فعل آپ علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھتے، تو ان کی مجال نہ ہوتی تھی۔ وہ تو نبی علیہ السلام کی ہر ادا پر فدا ہونے والے تھے، تو وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کو فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کی وہ نیت کرتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جو احادیث ہمارے پاس ابھی یہ خبر واحد کی صورت میں پہنچ چکی ہیں، مثلا خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار بھی کرے تو وہ شریعت کے حکم کی، صریح حکم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اگر آپ علیہ السلام کے قول یا فعل کا کوئی انکار کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا۔ یہ ایک مستقل بحث ہے، بہرحال اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ تو مقصود سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ہر فعل، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، شریعت نے حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، کپڑے تبدیل کرتے ہوئے پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالنا، تو ہر اچھا کام وہ دائیں ہاتھ سے کرنا یا آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنی معمولی باتوں میں کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک غلط فلسفہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اسوہ کو، سیرت کو بہترین نمونہ قرار دے دیا، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارے لیے آئیڈیل، اور نبی علیہ السلام کی ذات جتنی اہمیت رکھتی ہے وہ ہر ایک مسلمان کے سامنے ہے، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ دنیا والے یا لوگ یا امریکہ یا سائنسدان وغیرہ جو بھی کہہ لیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم ابھی تک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ در حقیقت وہ مرعوبیت ہے، وہ مغربی دنیا سے ہماری ذہن سازی کی مرعوبیت ہے کہ ہم رعب میں ہے کہ دائیں ہاتھ کا کھانا اگر سائنس
اس بارے میں کچھ نہیں کہتی، تو شریعت نے اس بارے میں ایک واضح حکم فرما دیا ہے۔ تو جب شریعت نے ایک حکم واضح فرما دیا ہے تو پھر اس کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ یہ سنت ہی تو ہے، یا اتنی باریک بینی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یا ضروری ہے کہ دائیں ہاتھ کو ہی ہر اچھائی والے کام میں استعمال کیا جائے، بالکل ضروری ہے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ اور جب دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ سائنس تو نہ دائیں ہاتھ کا کہتا ہے نہ بائیں ہاتھ کا کہتا ہے، لیکن اسلام جب کہتا ہے، اور ظاہری طور پر سائنس کی بھی اس میں مخالفت نہیں ہے، اگر آتی بھی پھر بھی ہمیں شریعت کا حکم فالو کرنے کا، اس کی اتباع کرنے کا حکم ہوتا، ہمیں سائنس یا کسی بھی دوسری چیز کے اتباع کا حکم نہ ہوتا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ اتنی باریک بینیوں میں یا اتنی معمولی باتوں میں شریعت کو لانے کی کیا ضرورت ہے العیاذ باللہ، تو یہ سراسر غلط نظریے پر مبنی بات ہے۔ شریعت نے ایک نبی علیہ السلام کی ہر ایک سنت کو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری مثال اس بارش کی سی ہے کہ زمین کے بعض حصے میں برستی ہے تو وہ زمین اسے جذب کر لیتی ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کے بھی کام آتی ہے۔ بعض زمینیں وہ جذب تو نہیں کرتی اور لیکن دوسروں کے کام نہیں آتی، اور بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی کام کے نہیں آتی ہے۔ تو میری مثال نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو مسلمان اسے سنے، اپنے دل، اپنے 5-6 فٹ کے بدن میں لائے اور دوسروں تک پہنچائے، تو یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سیرت ایک نور کی سی ہے، مشعل راہ کی سی ہے۔ اور جو اسے صرف سنے اپنے تک محدود رکھے تو اس دوسری قسم کی زمین کی مثال کی طرح ہے، اور جو اسے نہ ہی توجہ سے سنے نہ دوسروں تک اسے پہنچائے تو اس کی مثال اس تیسری قسم کی بنجر زمین کی طرح ہے کہ جس سے نہ اس کی ذات کو فائدہ ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت کے ہر پہلو پر، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو، انشاءاللہ ان تمام کی تفصیل اور وضاحت آئندہ لیکچر میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر شعبے میں ہمیں اپنی رضا کی خاطر توفیق دے کہ ہم اپنی طرف سے اس میں بھرپور محنت کر سکیں، اور آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ علیہ السلام کے سنت طریقوں اور سیرت کو ہم اپنی حد تک بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔